اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ المائدہ 116 سے 118 ترجمہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، کیا آپ نے فرمایا تھا لوگوں سے کہ پکڑ لو مجھ کو اور میری و امی اور میری امی کو، میری والدہ کو، الہینی، دو معبود، یعنی دو عبادت کرنے والے شخصوں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قال، فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتا، تو آپ کو اس کا معلوم ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی، آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے یا جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے جی میں کیا ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک چھپی باتوں کو، غیب کی باتوں کو آپ ہی جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے، اپنی قوم سے کوئی ایسی بات نہیں کی مگر وہ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہو، اور وہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کی عبادت کرو اللہ کی، ربی، جو میرا پروردگار ہے، وربکم، اور تمہارا بھی پروردگار ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان کی خبر رکھتا تھا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، فلما توفیتنی، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو آپ ہی ان کی خبر رکھنے والے تھے، وانت علی کل شیء شہید، اور آپ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، یعنی ہر چیز پر آپ گواہ ہیں۔ ان تعذبہم، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے، فإنہم عبادک، تو وہ آپ کے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، فإنک انت العزیز الحکیم، تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ ان آیات میں جو عیسائیوں کا جو عقیدہ تثلیث ہے، جس میں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے یہ تینوں مل کے جو ہے وہ خدا کا وجود بناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ قیامت میں اس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اس کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیسائی سے اس چیز کے بارے میں پوچھیں، جو کہ وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، تو لیکن یہاں پر جو رد عمل بتایا گیا ہے وہ یہ اختیار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ شانہ مکالمہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو بات پوچھیں گے وہ یہی پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ میرے ساتھ آپ جو ہیں دو اور خدا جو ہے بنا لیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آگے جو سوال جواب ہے جس کی تفصیل ابھی آتی ہے انشاءاللہ، اس سے یہ ہوگا کہ جب مکالمہ ختم ہوگا اللہ تعالیٰ شانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا،
تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی جو قوم ہے یعنی عیسائی جو ہیں، جو تثلیث کے عقیدہ رکھتے تھے، وہ سراسر غلطی پر تھے، اور پھر ان سب کو جو ہے جہنم کی طرف جو ہے وہ ہانکا جائے گا۔ تو الغرض یہ مکالمہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی سے مکالمہ کر کر سارا معاملہ اللہ تعالیٰ صاف کروا دیں گے، اور بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا، اور ہر چیز واضح ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، یعنی کہ اس بات میں بڑی سوچنے کی ضرورت ہے عیسائیوں کو، جب اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں کو، یعنی اپنے لوگوں کو جو آپ کے لوگ تھے، امت تھی آپ کی، کیا ان کو آپ نے یہ کہا تھا کہ اتخذونی، کہ مجھے بنا لو، و امیہ، اور میری والدہ کو، الہینی، دو معبود بنا لو، اللہ کو ہٹا کے، یعنی اللہ کو چھوڑ کے دو معبود اور لے آؤ، اور تینوں کو مل کے ایک ہی وجود کر دو خدا کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا جواب ہوگا وہ یہ ہوگا سبحانک، اے اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، یعنی کہ توبہ توبہ، میں تو آپ کو اپنے عقیدے میں بھی شرک سے جو ہے منزہ سمجھتا ہوں، پاک سمجھتا ہوں، تو آپ کی تو ذات میں پاکی ہے، آپ تو شرک سے مکمل پاک ہیں، اور میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ آپ شرک سے پاک ہیں، یعنی میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ مجھے تو یہ حق نہیں تھا کہ میں ایسی بات کروں، کیونکہ ایک تو میں خود بھی یہ یقین نہیں رکھتا کہ آپ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے مجھے اس کا حکم بھی نہیں کیا۔ اور اس کی دلیل اس طرح وہ دیں گے، وہ فرمائیں گے ان کنت قلتہ، کہ اے اللہ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ میرے پاس اس کا حق نہیں تھا، کیونکہ آپ نے میرے پہ کوئی وحی ایسی کوئی نازل نہیں کی، اور میرا عقیدہ بھی اس کے خلاف ہے، تثلیث کے خلاف ہے۔ تو اگر میں نے یہ کچھ ایسی بات کہی ہوتی فقط علمتا، ٹھیک ہے، تو آپ کو لازمی اس بات کا پتہ ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے میرے پہ وحی نازل ہوتی تو آپ کو پتہ ہوتا کہ میں نے ایسی بات کہی ہے۔ اور جب آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ بھئی ایسی بات میں نے نہیں کہی، ورنہ تو سوال پوچھنا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا کہ میں نے جو ہے وہ بات ایسی کر دی ہے، لیکن چونکہ میں نے ایسی بات نہیں کی تو آپ نے سوال پوچھا ہے۔ اور اس کی مزید دلیل یہ ہے کہ تعلم ما فی نفسی، کہ اللہ آپ تو اتنا اچھا چیزوں کو جاننے والے ہیں کہ جو کچھ بھی میں سوچتا ہوں، جو کچھ بھی میرے دل اور دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ ولا عالم ما فی نفسک، اور میرا اپنا حال یہ ہے کہ میں تو وہی جانتا ہوں جو آپ مجھے بتا دیتے ہیں، مجھے تو نہیں پتہ کہ آپ کے علم میں کیا کیا چیزیں ہیں، جو آپ مجھے بتا دیتے ہیں میں تو وہ جانتا ہوں، لیکن آپ تو ہر چیز وہ جانتے ہیں، تو اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو لازمی آپ کے علم میں وہ بات ہوتی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا جو گفتگو کا طریقہ ہے وہ ہمیشہ سے دلائل کے ساتھ رہا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں وہ دلائل سے بلاتے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت مکالمہ ہے جو قرآن مجید نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام مزید فرمائیں گے انکا انت علام الغیوب، کہ اللہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ غیب کی باتوں کو آپ جانتے ہیں، تو اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو لازمی آپ کو یہ بات معلوم ہوتی اور سوال پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ دلائل ہو گئے میری طرف سے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، میں نے ان کو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، کہ میرا تو کام یہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا آپ نے مجھے حکم کیا ہے بات کرنے کا، اور وہ بنیادی بات کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اے میرے بندوں اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یعنی اس بات کو کہنے میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ایک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ میں نے تو لوگوں کو یہ دعوت دے رکھی تھی کہ آپ میرے بھی مجھے پالنے والے ہیں اور میرے پروردگار ہیں، میرے رب ہیں، یعنی میں ہر طریقے سے ہر چیز کے لیے میں آپ پہ جو ہے وہ آپ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، مجھے آپ کی حاجت ہے، میری اپنے ہر کام کرنے میں مجھے آپ کی حاجت ہے، کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ اور جو ہے میں نے اپنی امت کو یہ کہا کہ اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔
تو یہ میری تو دعوت یہ تھی، تو میں یہ کس طرح سے بات کر سکتا تھا کہ جو ہے وہ مجھے بھی الہ مان لو نعوذ باللہ، میری ماں کو بھی نعوذ باللہ الہ مان لو، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تین خدا بنا دو. تو میرے تو یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرا جو اصل پیغام تھا، میں تو آپ کو رب مانتا ہوں، اور میں نے لوگوں کو بھی یہی دعوت دی کہ آپ پروردگار ہیں، نہ کہ یہ کہ اللہ کی ذات میں شرک کرو. اب آگے مزید عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وضاحت فرمائیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ، انہوں نے یعنی وہ اس بات سے یہ بات بتائیں گے کہ ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کام شروع کب ہوا. اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو اس کے چند سالوں کے بعد، چند سو سالوں کے بعد غالباً جو ہے یہ عقیدہ تثلیث کا یہ جو ہے قائم کیا گیا، اور اس سے جو ہے نا پوری ان کی جو عیسائی لوگ تھے یہ گمراہ ہو گئے. تو اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر رہتا تھا، میں ان کے حال سے واقف تھا، میں ان کی خبر گیری کرتا تھا، مجھے پتہ تھا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا عقائد ہیں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، مطلب توفی کا مطلب ہے کہ پورا قبول کر لیا. تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دو دفعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موت کا واقعہ پیش آیا. پہلا واقعہ موت کا تو نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، تو ایک مجازی طور کے اوپر وہ موت تھی، لیکن حقیقت میں آپ زندہ ابھی بھی آسمانوں پر ہیں. اور دوسری بار جب آپ تشریف لائیں گے آخری زمانے میں اور دجال کو آ کے قتل کریں گے، اس کے بعد آپ کی طبعی موت واقعہ ہوگی اور آپ کو مدینہ منورہ میں انشاءاللہ تعالی دفن کیا جائے گا. تو یہ دونوں چیزوں کو وہ یہاں پر اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے. فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا، یعنی جب آپ نے مجھے پہلے اٹھا لیا تھا، بعد میں مجھے موت دی تھی، تو اس کے بعد جو ہے کنتا انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد آپ ہی ان کی خبر گیری کر رہے تھے. اے اللہ، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے یہ عقیدہ کب جو ہے وہ شروع کیا ہے اور کب شروع نہیں کیا. وانت علی کل شیء شہید، کہ آپ ہر قسم کی خبر جو ہے وہ آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ کب شروع ہوئی، کس نے کہی. تو یہ علم تو آپ کو ہے، مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کب شروع کیا. اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورت الفاظ سے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ سے جو ہے ایک رات گزار دی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، اور وہ یہ آیت ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. کہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، عرض کریں گے اللہ کی ذات سے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، کہ آپ تو رحمان اور رحیم ہیں، آپ اگر عذاب دیں گے تو وہ کسی حکمت کے تحت ہی ہوگا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کو ظلم میں یا غصے میں آپ عذاب دے دیں، خواہ میں، جیسا کہ انسانوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آ جاتا ہے. بلکہ آپ تو حکیم ہیں، الحکیم آپ کا نام ہے. اگر آپ عذاب کا فیصلہ کر لیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. یہ کوئی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ نے ان کو معاف کر دیا تو آپ تو رحمان اور رحیم ہیں، تو اگر آپ تو وہ معافی بھی جو ہے وہ بھی حکمت کے موافق ہوگی، تو وہ بھی کوئی بری بات نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ دونوں حالوں میں نہ آپ مختار ہیں، اور اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. جو بھی آپ فرمائیں گے، جو بھی آپ کریں گے، وہ بالکل جو ہے صحیح ٹھیک معاملہ کریں گے. اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کی یہ خواہش تو ہوگی کہ بھئی اس کی امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ جنت میں چلے جائیں اور جہنم میں کوئی بھی نہ جائے. تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک اللہ سے گزارش ہے، یعنی مجازی الفاظ میں کہ گزارش ہے کہ جو ہے امت پر رحم کیا جائے یا بخشش کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں گے اس سے عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے پورا کا پورا اتفاق کا اظہار کیا کہ اللہ، میں جو آپ فیصلہ فرمائیں گے میں اس سے راضی ہوں. اور یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک جو ہے رات میں آپ یہی آیت پڑھتے رہے اور پوری رات آپ نے اسی طرح جو ہے گزار دی. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ساری رات یہ آیت تلاوت فرمائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ آیت پڑھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے جو ہے اپنے واسطے شفاعت کی درخواست کی، تو مجھے جو ہے نا وہ عطا ہو گئی، اور وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ملنے والی ہے.
تو ایسے شخص کے لیے ملے گی جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا ہو۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت فرمائیں گے وہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، یعنی ایک روایت کے مطابق۔ تو ان 3 آیتوں کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی عام مسلمان جو ہے وہ اپنے عقیدے پہ بڑی کڑی نظر رکھے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارا عقیدہ جو ہے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں شرک کو شامل کر کے۔ تو اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی مسلمان تثلیث کے عقیدے کا قائل نہیں ہے یا اس طرح کی چیز کا قائل نہیں ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فلاں شخص کے ذریعے سے مجھے اولاد مل گئی اور فلاں شخص کے ذریعے سے جو ہے نا میری جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا، اور فلاں شخص کی وجہ سے مجھے نوکری مل گئی، اور اس کو سمجھا کہ اس کے پاس وہی طاقتیں ہیں جیسا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، تو یہ بھی لازمی جو ہے شرک ہے، اور جو ہے یہ گناہ ہے، اور اس میں آخرت میں بڑی سخت پکڑ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مخفی شرک ہوتا ہے کہ انسان یہ تو نہیں سمجھتا کہ بھئی اللہ والی صفات کسی میں آ گئی ہیں، لیکن دل میں چیزوں کے ساتھ دل جڑ جاتا ہے۔ مثلا جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھئی ان پیسوں سے میرا کام بن جائے گا، تو یہ بھی ایک مخفی قسم کا شرک ہے جس سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آخرت کی تیاری جو ہے اور جنت اور جہنم کے تذکرے ضروری ہیں، تاکہ سب سے پہلے ہم اپنے عقائد پر محنت کر کے اپنے عقائد کو درست کریں۔